اب نماز میں بھی کیف نہیں ملتا، مزہ نہیں آتا. اس دل کو صاف کر لو، ایک سجدے کے اندر وہ لذت ملے گی کہ قرار ہی قرار نصیب ہو جائے گا. سب سے پہلے اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالو. حضور فرماتے ہیں دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتے کی طرح ہے. یہ دنیا کی محبت سارے فتنوں کی جڑ ہے، سارے فتنوں کی جڑ. حرام کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی، خیانت کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی، چوری چپاٹے کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی، بدکرداری کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اگر ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو ہمارا برتن خراب ہے کہ اندر گندگی بھری. بے شک. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی اسلام کا پلر ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ وہ دین کو ڈھا دیا. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت اگر حرام کاری کرے، بدفعلی کرے، اور اس بدفعلی کرنے کے وجہ سے وہ حمل سے ہو گئی، اگر وہ حمل گرا بھی دے یا اس بچے کو جنم دے کر اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار دے، اس سے بھی بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے، یعنی نماز کو ترک کرنا ہے. اور جو لوگ یہ سوچتا ہے کہ نماز پڑھو اور جو چاہے وہ کرو، اللہ سب معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ نماز حج و زکوٰۃ کی وجہ سے ہی جنت ملے گی، تو ان لوگوں کے لیے یہ بیان بہت ہی سننا ضروری ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہم اور آپ ہر مسلمان اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ نماز کی مٹھاس دل میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اور آپ سنیں گے. آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ بیانات سننے کے بعد انشاءاللہ ان باتوں پر عمل بھی کریں گے، اور اس ویڈیو کو پورا سے دیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ. کہ من اندر سے ناپاک ہے ناپاک. اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو تبدیلی نہیں آتی کہ نماز پڑھ کر کے بھی باہر نکل کر گناہ کر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اندر سے من پاک نہیں ہے، بے شک. اندر سے دل پاک نہیں ہے. اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں. اگر برتن گندا ہو اور اس گندے برتن کے اندر کوئی لا کر آپ کو بریانی رکھ دے، آپ کھائیں گے؟ ابھی نہیں. جواب دیجیے. آپ گندے برتن میں کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. اور کھائیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. برتن کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن وہی بریانی آپ کرناٹک میں چلے گئے، کیرلا میں چلے گئے. ابھی میں گیا تھا 3 روز پہلے، اور ناشتے کی حاجت بھی، خیال آیا کہ ناشتہ کریں تو گھاس کے بڑے پتے جو آتے ہیں نا، بڑے بڑے پتے، اس کے اندر آدمی جو ہے پلیٹ کی جگہ پر مسالہ ڈوسا اور یہ سب لا کر کے رکھا جاتا ہے. تو لا کے رکھے، لیکن پتا جو ہے وہ صاف تھا تو کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی. تو اگر برتن صاف ہے تو کھانا چاہے ہلکا ہی کیوں نہ ہو آدمی شوق سے کھا لے گا. اور اگر برتن گندا ہو تو بریانی کھا کر کے بھی طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اگر ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو ہمارا برتن خراب ہے کہ اندر گندگی بھری. بے شک. یہ دل گندا ہے، اس کو صاف کرو. اور اس کی صفائی کا بہترین طریقہ، جس طریقے سے ظاہر کو صاف کرنا ہے، کپڑوں کو صاف کرنا ہے،
تو آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کے ذریعے اپنے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں، جگہ کی صفائی کرتے ہیں، بدن کی صفائی کرتے ہیں، لیکن دل تو اندر ہے، اس کی صفائی کیسی ہوگی؟ تو سن لو، دل کی صفائی آنسوؤں سے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی اللہ سے ڈر کر کے روتا ہے، ادھر آنسو نکلے، ادھر اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو، سبحان اللہ، اس کے دل کی صفائی ہونی شروع ہو گئی۔ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ قرآن تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ چلا جا رہا اور اللہ کے ذکر کی بات ہے تو قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز تو اللہ کا ذکر ہے، پھر نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ تلاوت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اللہ کا وعدہ حق ہے، اسے سمجھو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی برتن گندا ہو، گندا برتن ہو، اور اس میں اگر کوئی بریانی آپ کو لا کر کے دے، آپ کھائیں گے؟ جواب دیجئے نا۔ لیکن اگر کوئی گھاس کا پتا ہے، صاف ستھرا ہے، اس میں اگر کوئی آپ کو چٹنی روٹی لا کر کے دے تو آپ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ پتہ یہ چلا برتن گندا ہو تو بریانی بھی مفید نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کنویں کے اندر اگر کتا گر جائے، ہم کنویں کا پانی اگر نکال لیں تو کنواں پاک نہیں ہوگا، اس کتے کو نکالنا پڑے گا۔ اگر کتے کو ہم نے نہیں نکالا تو کنویں کا جو پانی بعد میں نکلے گا وہ پانی بھی سب ناپاک ہی ہوگا اور گندا ہی ہوگا۔ تو کنویں سے کتے کو نکالو، برتن کو صاف کرو۔ یہ دل برتن ہے، چونکہ گناہ کرتے کرتے دل اتنا سیاہ ہو چکا کہ اب نماز میں بھی کیف نہیں ملتا، مزہ نہیں آتا۔ اس دل کو صاف کر لو، ایک سجدے کے اندر وہ لذت ملے گی کہ قرار ہی قرار نصیب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالو۔ حضور فرماتے ہیں دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتے کی طرح ہے۔ یہ دنیا کی محبت سارے فتنوں کی جڑ ہے، سارے فتنوں کی جڑ۔ حرام کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی، خیانت کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی، چوری چپاٹے کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی، بدکرداری کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی۔ اس کو نکالو اپنے سینے سے۔ کیسے نکالیں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں نکالنے کے لیے تو آپ کہیں گے کہ نکالیں کیسے؟ تو اس کا نسخہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کچھ لے کر کے جائیں۔ آسان سا طریقہ یہ ہے دنیا کی محبت نکالنے کا۔ ایسے مریض کی عیادت کے لیے جاؤ جس مریض کی زندگی ایسی ہو کہ اس کے بچنے کے امکانات کم ہو، موذی مرض کے اندر گرفتار ہو، تو جب آپ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے نا تو آپ کو یہ ہوگا اللہ بچائے کہیں اس کے جیسا انجام ہمارا نہ ہو، اس کے جیسی حالت ہماری نہ ہو۔ دل سے دنیا کی محبت نکلے گی۔ دوسری چیز، قبرستان کی زیارت کرو، جایا کرو قبرستان۔ انشاءاللہ۔ تیسری چیز، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ چوتھی چیز، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ انشاءاللہ۔ اور اگر کہیں صحبت نہ ملے تو اللہ کے ولی کے آستانے پر چلے جایا کرو۔ انشاءاللہ۔ اور اگر وہاں تک بھی نہیں جا سکتے تو پھر ایسی کتابوں کا مطالعہ کرو جن کتابوں کے مطالعے کے بعد تمہارے دل میں دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت پیدا ہو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں آخرت کی محبت نہیں رہ سکتی، اور جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہیں۔